الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين صدق الله العظيم۔ آج کی تراویح میں سورہ ہود کی تلاوت کی گئی۔ یہ سورہ ہود وہ سورت ہے جس کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ اس کے مضامین نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے 5 نبیوں کی قوم اور ان کے زوال کو بیان کیا ہے، ان پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کے نازل ہونے کی وجوہات کو بیان فرمایا ہے، اور بہت عجیب انداز میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ بہرحال آج مجھے اس کا تذکرہ نہیں کرنا۔ دوسری سورت تلاوت کی گئی سورہ یوسف، جس کو قرآن کریم نے احسن القصص کہا، یعنی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے عبرت کے لیے جتنے بھی نبیوں کے واقعات کو بیان فرمایا ہے، ان تمام واقعوں میں سب سے اچھا واقعہ اگر کوئی ہے تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ قرآن کی زبان میں، قرآن کے الفاظ میں احسن القصص کہا، بہترین واقعہ۔ اور یہ سورہ یوسف، حضرت یوسف کا واقعہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، بلکہ ایک واقعے کے مختلف پہلو ہیں۔ ابتدا ہوتی ہے ایک بھائی کی دوسرے بھائیوں سے حسد کی بنیاد پر۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باپ کے لاڈلے، اپنے باپ کے چہیتے ہیں، دوسرے بھائیوں کو یہ چیز ہضم نہیں ہوتی، اور حضرت یوسف کو دنیا سے ناپے، دنیا سے ختم کرنے اور باپ کی نگاہ سے اوجھل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے قتل کر دو، کوئی کہتا ہے یہ کر دو، کوئی کہتا ہے کنویں میں ڈال دو، ہمارا کام بھی ہو جائے گا، باپ کی نگاہ سے اوجھل بھی ہو جائیں گے۔ بہرحال مختلف تدابیر، مختلف چیزیں سوچنے کے بعد یہ طے ہوا کہ کنویں کے حوالے کر دیا جائے۔ کنویں سے اللہ نے نکالا۔ انسان کیا چاہتا ہے، اللہ کی مرضی کیا ہوتی ہے۔ وہ بھائی جو حضرت یوسف علیہ السلام کو دنیا سے ختم کرنے کے پیترے کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے خلاف اس یوسف کو دنیا ہی کے اندر ایک تخت پر بٹھانے اور تخت کا مالک بنانے کے فیصلے کر رہا تھا۔ بہرحال بیچ کے اندر مختلف ادوار گزرے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا زلیخا کا واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھی جانا پڑا۔ ہر جیل میں جانے والا قیدی مجرم نہیں ہوتا، کچھ یوسف جیسے بھی جیل میں چلے جاتے ہیں، جیسے آج ہندوستان کی جیلوں میں کئی ہمارے اکابرین حضرت یوسف کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں۔ بہرحال بادشاہ نے خواب دیکھا، بھائی حضرت یوسف کے پاس غلہ لینے کے لیے آئے۔ کسی طریقے سے حضرت یوسف نے اپنے سگے بھائی بنیامین کو اپنے پاس روکا۔ یہ بیچ میں بہت سارے جزئیات قرآن نے بیان فرمائے ہیں، لیکن اخیر کے اندر جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس یہ سارے بھائی آئے اور آپس میں ایک دوسرے کی پہچان ہو گئی کہ ہاں یہ وہی ہمارا بھائی یوسف ہے جس کو ہم نے کنویں میں ڈالا تھا باپ سے جدا کرنے کے لیے، تاکہ باپ کی محبت ہمارے لیے خالص ہو جائے۔ اس وقت اگر حضرت یوسف چاہتے تو اپنے بھائیوں سے اپنا پرانا بدلہ لے سکتے تھے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے بجائے اس کے کہ اپنا بدلہ لیتے، کیا فرمایا؟ لا تثریب علیکم اليوم، آج بدلے کا دن نہیں ہے، آج کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ یغفر اللہ لکم، اللہ تمہاری بھی مغفرت کرے، ہماری بھی مغفرت کرے۔ یہی تعلیم مجھے اور آپ کو مختلف مواقع میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ شب برات میں میں نے تفصیل سے اس پر گفتگو کی تھی کہ جب فتح مکہ کا موقع آیا، اس وقت آپ کے سامنے دشمنوں کے وہ افراد تھے جنہوں نے 1 2 3 4 سال نہیں، پورے 13 سال بلکہ زیادہ سال، سن 8 ہجری کے اندر فتح مکہ ہوا ہے۔ تو
کئی سال آپ علیہ السلام کو ان لوگوں نے ستایا تھا، آپ کے صحابہ کو شہید کیا تھا، آپ کی پشت پر اوزڑیاں ڈالی تھی۔ ان لوگوں کا مجمع حضور علیہ السلام کے سامنے موجود ہے۔ اگر آپ چاہتے تو ایک ایک کا بدلہ لے سکتے تھے، لیکن آپ نے بیت اللہ کی دیوار پر کھڑے ہو کر، آپ کے ہاتھ اس طریقے سے تھے، روایتوں میں آتا ہے آپ نے دشمنوں کے مجمع سے پوچھا میرے بارے میں کیا گمان رکھتے ہو؟ تو دشمنوں کے مجمع نے کہا کہ تم تو شریف باپ کے بیٹے ہو، شریف بھائی کے اولاد ہو، تم سے تو شرافت ہی کی امید کی جاتی ہے۔ آپ نے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ اس وقت میں نے یہ مثال دے کر کہا تھا، ہمارے آپس میں دو بھائیوں کا جھگڑا ہو جاتا ہے، بھائی بہن کا جھگڑا ہو جاتا ہے، باپ بیٹے کا جھگڑا ہو جاتا ہے، اڑوس پڑوس کا جھگڑا ہو جاتا ہے، ہم برسوں اس کو دل میں لے کر گھومتے ہیں۔ یہ نبوی تعلیمات نہیں ہے، یہ قرآن کی تعلیمات نہیں ہے۔ یغفر اللہ لنا ولکم، دلوں کو صاف کریں، اپنے دل کو کینہ سے، بغض سے، حسد سے، کسی کی عداوت دشمنی سے پاک رکھیں۔ تھوڑا عمل کریں گے اس کی نورانیت دل میں آئے گی، دل کی گندگیاں موجود ہوگی، نورانیت دلوں میں نہیں آئے گی۔ مسئلے کے تعلق سے عرض کر دو، بہت سارے حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی عورت بیوہ ہے تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں مطلقاً۔ مسئلہ ایسا نہیں ہے۔ بیوہ ہونا یہ مستحق زکوٰۃ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ بہت ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو بیوہ ہوتی ہیں لیکن ان کے پاس مالداروں سے زیادہ جائیداد ہوتی ہے، اس لیے بیوہ ہونا یہ زکوٰۃ دینے کی دلیل نہیں ہے۔ تحقیق کی جاوے کہ ان کے پاس کتنا مال ہے۔ آج کل کے حساب سے 30-35 ہزار روپے کے بقدر ان کے پاس رقم ہے، سونا ہے، چاندی ہے، تو ان پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ وہ زکوٰۃ دیں گے دوسروں کو، اور ہم بجائے اس کے ان کو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ آج جس کو بھی آپ دینے جائیں گے، اللہ ماشاءاللہ کوئی ڈرنے والا ہو اللہ سے منع کر دے، ورنہ کوئی منع نہیں کرتا۔ ہر ایک کی چاہت یہ حل من مزید بس آتا رہے۔ اس لیے اپنی زکوٰۃوں کو تلاش کر کے، تحقیق کر کے دیا کریں، ورنہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔